مجموع الفتاوی یہ آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہوا کہ جی نماز میں جب سجدے میں جائیں گے تو پہلے ہاتھ رکھیں گے یا گھٹنے رکھیں گے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کا جواب کیا دیا، اور ان کی جو تاریخ وفات ہے میں وہ بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ 728 ہجری، اب ہے 1442، 700، یہ اس کا ترجمہ بھی ہے، عربی عبارت بھی آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں اما الصلاۃ بکلیہما فجائزۃ باتفاق العلماء، کہتے ہیں کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ عربی عبارت آپ کے سامنے، اما الصلاۃ بکلیہما فجائزۃ باتفاق العلماء، علماء کے اتفاق سے جائز ہے۔ دکھا دیں اس کو، کہاں ہے مسلم؟ ان شاء المصلی یدع رکبتیہ قبل یدیہ وان شاء وضع یدیہ ثم رکبتیہ، چاہے نماز پڑھنے والا یدع رکبتیہ پہلے اپنے گھٹنے رکھے، قبل یدیہ ہاتھوں سے پہلے، وان شاء وضع یدیہ چاہے اپنے ہاتھ رکھے، ثم رکبتیہ پھر اپنے گھٹنے رکھے۔ وصلاتہ، کیا جملہ ہے؟ صحیحۃ، وصلاتہ صحیحۃ فی الحالتین باتفاق العلماء، دونوں حالتیں علماء کے نزدیک صحیح ہیں۔ یہ بڑی اہم بات میں نے آگے کرنی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن تنازعوا فی الافضل، بحث اس بات میں کہ دونوں میں افضل کیا ہے۔ فقیل الاول کما ہوا مذہب ابی حنیفہ والشافعی واحمد فی احدى الروایتین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد کی ایک روایت کے مطابق کیا ہے کہ پہلے زمین پر جاتے ہوئے جو چیز زمین کے زیادہ نزدیک ہے وہ رکھی جائے، یعنی کہ گھٹنے، اور پھر ہاتھ رکھے جائیں۔ وقیل الثانی، دوسرے کہتے ہیں کما ہوا مذہب مالک و احمد فی الروایت الاخری، امام مالک کا یہ مذہب ہے اور ایک روایت امام احمد کی۔ اب جمہور کس طرف ہے؟ جو جمہور ہیں وہ کس طرف ہیں؟ پہلے گھٹنے رکھے جائیں۔ دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے، امام احمد کی ایک روایت یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر گھٹنے رکھے۔ اچھا، کہتے ہیں وَقَدْ رُوِيَ بِكُلٍّ مِّنْهُمَا حَدِيثٌ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کہتے ہیں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ پہلی روایت جو سنن میں ہے، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى، کہ جب رسول اللہ نماز پڑھتے، وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ، سب سے پہلے اپنے گھٹنے رکھتے پھر اپنے ہاتھ رکھتے۔ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ، جب اٹھتے تو پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے، ثم رکبتیہ پھر اپنے گھٹنے اٹھاتے۔ وفی سنن ابی داود وغیرہ انہ قال اذا سجد احدکم فلا یبرک بروک الجمل ولکن یضع یدیہ ثم رکبتیہ، کہتے ہیں ابو داود وغیرہ کی روایت ہے کہ جب تم میں کوئی سجدے میں جائے تو پہلے اپنے ہاتھ رکھے، اونٹ کی طرح نہ گرے۔ وقد روی ضد ذالک، ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، اس کی ضد بھی روایت کی گئی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی۔ اس روایت میں کیا ہے جو بعد میں ذکر کی، پہلے اپنے ہاتھ رکھے، پہلی روایت کیا تھی، پہلے اپنے گھٹنے رکھے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، وکیل انہ منسوخ واللہ اعلم، کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو روایت ہے یہ منسوخ ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس دور میں یہ مسئلہ فقہاء نے ذکر کیا۔ اب ان کے قول کے مطابق کیا ہے کہ دونوں طریقے ہی جائز ہیں، لیکن جس پر جمہور کا کہنا ہے وہ کیا ہے، اب مسئلہ اس دور سے چلا آ رہا ہے، مسئلہ اس دور سے چلا آ رہا ہے۔ اب بعد میں جب لگام آئی
جدید طبقے کے ہاتھ میں۔ اب جدید طبقے کی طرف چلیں، میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں جامع ترمذی کی، روایت نمبر ہے 268۔ وائل بن حجر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ و اذا نہض رفع یدیہ قبل رکبتیہ، کہ جب آپ سجدہ کرتے تو پہلے اپنے گھٹنے رکھتے قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے، اور جب اٹھاتے تو پہلے ہاتھ اٹھاتے گھٹنوں سے پہلے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس پہ تبصرہ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیے گا۔ امام ترمذی تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم، اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ابھی ہم نے ابن تیمیہ کے حوالے سے پڑھا اور اس میں یہ ثابت ہوا کہ جمہور کیا کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں پھر ہاتھ رکھے جائیں۔ امام ترمذی نے فیصلہ کیا اکثر اہل علم کے نزدیک یہی بات ہے کہ یضع الرجل رکبتیہ قبل یدیہ، ہاتھوں سے پہلے گھٹنے رکھے جائیں اور جب اٹھائیں تو رفع یدیہ قبل رکبتیہ۔ امام ترمذی نے یہ فیصلہ سنایا۔ اب یہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں یہ کہتے، اب ایک روایت ہوگی جامع ترمذی کی، یہ سنن دارمی کی روایت، یہ بھی وائل بن حجر سے ہے، اس کے بھی یہی الفاظ ہیں، دو ہو گئی۔ تیسری روایت سنن ابو داؤد کی، اس میں بھی یہی ہے۔ اس کے بعد ابن خزیمہ کی چوتھی روایت، اس میں بھی یہی ہے۔ پھر پانچویں روایت اس میں مستدرک حاکم کی، حضرت انس بیان کرتے ہیں۔ انس کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فحاذا بابہامہ اذنیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تکبیر کہی تو آپ نے اپنے ہاتھ کانوں کی لو تک بلند کیے۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، حتی استقر کل مفصل منہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر ٹھہر گئی۔ وانحط بالتکبیر حتی سبقت، یہاں تک کہ بازی لے گئے، مسابقت لے گئے۔ رکبتاہ یدیہ، آپ نے اپنے گھٹنے پہلے رکھے، گھٹنے ہاتھوں پر سبقت لے گئے۔ امام حاکم نے اس کو نقل کر کے کہا ھذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین، یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم کی اسناد کے اوپر، ان کی شرط کے اوپر صحیح ہے۔ پھر اس پر جو تبصرہ کیا امام زاہبی نے بھی اس کو کہا کہ یہ روایت صحیح ہے۔ امام زاہبی نے بھی یہ کہا کہ یہ روایت۔ اب اس دور سے مسئلہ چلا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ تک پہنچا، انہوں نے کہا کہ جائز ہے۔ اب جو معتدل علماء تھے ان تک بھی، یعنی آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بھی یہی مسئلہ چلتا رہا کہ یہ جائز ہے، دونوں طریقے کیا ہیں، جائز ہیں۔ لیکن اب جو جدید تحقیق آ رہی ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہاتھ اور گھٹنے، یہ جو گھٹنے پہلے رکھنے والی روایت ہے یہ تمام کے نزدیک ضعیف ہے، یہ تمام کے نزدیک کیا ہے، ضعیف ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور بات آپ دیکھتے چلیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت وہ علقمہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عمر کی نماز سے یاد ہے کہ وہ رکوع کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھتے تھے، جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اور وہ ہاتھوں سے پہلے کیا رکھتے تھے، گھٹنے رکھتے تھے۔ امام طحاوی نے اس اثر کی سند کو صحیح قرار دیا۔ شیخ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں ان کی یہ تصحیح نقل کی اور اس پر کوئی تعاقب نہیں کیا، بلکہ اس کے ایک راوی اعمش کی تحدیت کی، صراحت کر کے ان کی تائید و موافقت کی۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اس پہ جو عرب کے علماء ہیں ان کے فتاویٰ آپ دیکھیے، وہ کہتے ہیں ہر صورت میں نماز جائز ہے، ہر صورت میں نماز۔ اب آج کے دور کے وہابی
مفتی وہ سارے کہتے ہیں جو جی پہلے گھٹنے رکھنے والا معاملہ یہ سارا ضعیف ہے. تو آج جس روایات کے مجموعے کو آپ ضعیف کہہ رہے ہیں، آج سے 700 سال پہلے اور قرون اولیٰ میں امام ترمذی نے اور امام حاکم نے، جن کا تاریخ وفات 405 ہجری ہے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ صحیح ہے، پہلے کیا رکھے جائیں؟ گھٹنے رکھے جائیں. آپ کے شیخ الاسلام نے بھی اس بات کو تسلیم کیا. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایات ضعیف ہیں، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ہاں کسی بھی روایت کو ضعیف بنا دینا ان کے لیے تو لمحے بھر کا کھیل ہے. اور اب یہ جو روش چل پڑی ہے کہ جو روایت ہمارے خلاف ہو اس کو کھینچ تان کے ضعیف ثابت کیا جائے اور سارا زور صرف کیا جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے. یہ ایک بڑا اہم آج کے دور میں یہ فتنہ چل رہا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے نقل کی، خیر اس کی طرف آپ جائیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں جی یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جبکہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حدیث کو سب سے زیادہ بہتر طریقے سے کنہوں نے سمجھا؟ صحابہ نے سمجھا. اب یہ کہتے ہیں جی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر صحیح سند کے ساتھ بھی ثابت ہے، لیکن یہ حدیث کے مقابلے میں آ گیا، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ بڑی عجیب سی منطق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 1400 سال بعد بیٹھے حدیث کو زیادہ صحیح سمجھ سکے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ نہیں سکے. تو اس میں دونوں روایات کو اگر ملا لیا جائے تو اس میں یہ ہے، ہمارے علماء نے کہا اگر کوئی بوڑھا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے وہ گھٹنے زمین پر نہیں رکھ سکتا، وہ ہاتھ پہلے رکھ لے. جو جوان ہیں وہ پہلے گھٹنے رکھیں، پھر اپنے ہاتھ رکھیں اور آخر میں اپنا سر رکھیں. جب اٹھائیں تو اس کی الٹ کر کے ترتیب کر لیں، پہلے سر اٹھائیں اور پھر ہاتھ اٹھائیں، آخر میں گھٹنے اٹھائیں، تاکہ اس طرح یہ ہوگا کہ عمر کے ہر حصے میں آپ دونوں روایتوں پر عمل کر لیں. یہ بہترین طریقہ ہے جو علماء نے پیش کیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان معاملات سے اللہ تعالیٰ ان الجھنوں میں ہمیں پڑھنے سے محفوظ و مامون فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ